بڑا اہم ہے جی کہ آج اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو بار بار یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں اور فضیلتیں ہمارے سامنے ہیں. یعنی اگر ہم کسی مشکل میں بھی ہوتے ہیں، جب وہ مشکل حل ہوتی ہے، جب کوئی شخص یا کوئی موقع آپ کے لیے مشکل کشا بن کر آتا ہے، تو بے اختیار دل سے آپ کے شکر ادا ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے ہی اس شخص کو آپ کے لیے سبب بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک دعا جو وہ ہر وقت کیا کرتے تھے کہ یا اللہ دلوں کو پھیرنے والے، یعنی یا مقلب القلوبی، مجھے میرے دل کو اپنے دین پر اسٹیڈ فاسٹ کر دے، یعنی اس کو مضبوطی سے تھامنے کی ہمت دے. ہمارے دل بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن ہم اکثر ایک دوسرے سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو جج کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی نیکی ہماری بہت ساری خطاؤں کے انبار کے آگے بہت چھوٹی سی ہے اور شاید اتنی سگنیفیکنس نہیں رکھتی. بڑا اہم ہے کہ ہم کئی چیزوں کے بارے میں جب سوچیں تو یہ اپنے دل میں ایک یقین لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب ضرور بنائے ہیں. بظاہر ایسا لگے کہ آپ کے راستے بند ہیں اور کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، تب بھی امید کا دامن نہ چھوڑیں. اور یہ مہینہ خاص طور پہ یہ رحمتوں کا عشرہ ہمارے لیے بے پناہ امیدیں لے کے آتا ہے. آج ہمارے پروگرام میں آپ کی ملاقات ایسے ہی اداروں اور لوگوں سے کروائیں گے جنہوں نے اپنی مشکل کو دوسروں کے لیے راحت کا سامان بنا دیا. یعنی اگر وہ خود کسی تکلیف سے گزر رہے تھے، اس تکلیف سے گزرتے ہوئے دوسروں کی راستے کو ہموار کر دیا کہ اگر کوئی اور اس طرح کی سچویشن میں ہو تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ سپورٹ موجود ہو. یہ کون لوگ ہیں ان کی آپ سے میں ملاقات کرواتی ہوں، لیکن آج سب سے پہلے جی رمضان مبارک میں سب سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہو جاتی ہیں کھجوریں. ہر دسترخوان میں نظر آتی ہیں. سنت نبوی ہے کہ ہم کھجور سے ہی اپنے روزے کو کھولتے ہیں. سائنٹیفکلی اس کی آپ کو بے پناہ جو بینیفٹس ہیں وہ پتہ ہیں، اور کھجور کی بھی طرح طرح کی اقسام ہیں. کئی اقسام ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ میں بھی اگتی ہیں. جی جناب، تو بڑا اہم ہے کہ آپ کھجور کا استعمال صحیح کریں. ویسے عام دنوں میں اللہ جنت نصیب کرے زبیدہ آپا سے جب میری ملاقات ہوتی تھی، اور کئی لوگ مجھے یاد ہے اس زمانے میں کال کیا کرتے تھے ان سے ان کے مختلف ٹوٹکے اور نسخوں کے لیے، تو اکثر اگر کوئی کہتا تھا، کوئی خوش نصیب یہ کہتا تھا کہ اسے وزن بڑھانا ہے، تو مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ زبیدہ آپا کہتی تھی کہ 2 یا 3 کھجوروں کا شیک آپ ڈیلی استعمال کریں اینڈ یو ول سی یور کہ آپ کا وزن آپ کی پسند کے مطابق بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ جی رمضان کے آتے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جب اپنی اورل ہیلتھ کا، اپنی ڈینٹل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں تو مسواک کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے. مسواک کے فوائد کیا ہیں؟ اگین ہمیں اشارہ ملتا ہے سنت نبوی سے کہ ہر نماز سے پہلے، ہر وضو کے وقت بھی مسواک کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن مسواک کا صحیح استعمال کیا ہے؟ ہم خاص طور پہ ٹوتھ برش استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہے. اس کی بھی بہت ساری اقسام موجود ہیں مارکیٹ میں، اس پہ بات بھی کریں گے آج پروگرام میں. لیکن سب یہ ہے کون سا کیمرہ مجھے فالو کر رہا ہے؟ آپ مجھے فالو کر رہے ہیں. اچھا جی، میں کچن میں آ گئی ہوں. شیف سامیہ میرے ساتھ موجود ہیں. ان کے سامنے ہیں بہت سارے انگریڈینٹس اور مجھے پتا چلا ہے کچھ میرا فیوریٹ بننے والا ہے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. I'm good. How are you? میں بھی بالکل ٹھیک. کیا بنانے لگی آج؟ Right, today we are making one of your favorites apparently. We are making Alfredo pasta. کیا بات ہے آپ کی. اور کی انگریڈینٹس لوگوں کو آلریڈی پتا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ الفریڈو پاستا کی جو وائٹ ساس ہے اس کو ہر شخص اپنے انداز میں بناتا ہے. کچھ لوگوں کو زیادہ کریمی اور بٹری اچھی لگتی ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی زیادہ تھک کنسسٹنسی کی نہیں ہونی چاہیے. اچھا لگتا ہے تھوڑا سا a little bit thin. تو رائٹ ناؤ وی آر گوئنگ فار اے میڈیوکر ون، کیونکہ مجھے بہت زیادہ تھک نہیں پسند، بہت زیادہ لائٹ بھی نہیں پسند، تو آئی وانٹ ٹو گو فار سم ویئر ان دی مڈل گراؤنڈ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو وائٹ ساس تو اس کی بن جاتی ہے، لیکن سم ٹائمز پیپل ہیو اے ڈفرنٹ کمبینیشن آف ہربس دیٹ دے پٹ آن اٹ. کچھ کو بیزل اور تھائم پسند ہے، کچھ لوگ اس کو صرف بلیک پیپر ہی ڈال کے خوش ہو جاتے ہیں. تو وٹ از یور سیکریٹ اینڈ وچ ون ڈو یو لائک دا موسٹ؟ Personally with pastas I like oregano or oregano as it's called here. تو oregano یوز کرتی ہوں میں. اس کے علاوہ پھر there's different spices such as garlic powder which enhances the flavor a lot, especially chicken کا. And of course one of my favorite spices جو ہر chicken کی ڈش میں I think ڈلتی ہیں اور at least ڈلنی چاہیے، chicken powder. یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، آپ چکن جب ڈال رہے ہیں تو پھر چکن پاؤڈر کی کیا ضرورت ہے؟ خوشبو بہت اچھی آتی ہے، چکن کی خوشبو انہانس ہو جاتی ہے، اس کو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ چکن پاؤڈر بنتا کس سے. کئی لوگ پہلے اس کو ڈرانے کے لیے کہتے تھے نا کہ یہ چکن کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا اس کو پیس کے بناتے ہیں. پلیز بتاؤ یہ بنتا کس سے؟ ہاؤ ڈو یو میک چکن پاؤڈر؟ اچھا جی، سو آج بنے گا پاستا الفریڈو. اس کے علاوہ ڈرنک بھی کوئی بنے گی؟ ڈیفینیٹلی. اور ڈرنک بنانے کے ساتھ ہمارے پاس ہمارا روح افزا اویلیبل ہے، تو ویل بی میکنگ ود روح افزا، اینڈ اٹس ایکچولی اے ویری کلاسک روح افزا دیٹ ایوری ون لوز. اور اس کو بنانے کا اسٹائل آف کورس ہم
लोग मेन कोर्स के बाद बनाएंगे. When you say classic, is it milk based, is it water based? आज क्या करने लगी हो? Water based. क्योंकि milk मुझे based पता हम नहीं लोग already क्यों कर ऐसी चुके थे. फीलिंग आ रही है कि शायद ये रूह अफ़ज़ा लेमनेड बनने वाला है. Of sorts, yeah. Of sorts, It's yes. called a देखा, Ruh I am Afza close, delight. I am close, I knew that. खाने के मामले में मेरी इंस्टिंक्ट कभी भी गलत नहीं होती. तो लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक. शेफ समिया के पास अब बार बार आते रहेंगे. यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स है वही इंटरेस्टिंगली आज जी पूरी मदर एंड चाइल्ड फैमिली यहाँ पे मौजूद है. चिकन भी है, चिकन पाउडर भी है और अंडे भी मौजूद हैं. तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये थोड़ी देर में बताते We हैं. shall find out shortly. आज आपने पूरी फैमिली को जो है ना इन्वॉल्व किया है. दिस इज अ फैमिली. Oh yes. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल. और ये हमारा जो घंटा होता है 1 o'clock से लेके 2 o'clock तक आप भी घर में मसरूफ़ हैं. बहुत सारी ख़वातीन खातून खाना कोशिश करती हैं कि इस वक्त जो ज़्यादातर प्री कुकिंग का काम है या कुकिंग का काम है, डिनर बनाना है, वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाए. क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब हिम्मत भी कम हो रही है. फिर ये भी देखने में आया है कि कुछ इलाकों में राइट बिफोर इफ्तार आपकी जो होम में सुई गैस की सप्लाई है वो भी कम हो जाती है. सो देयरफॉर यू से कि अच्छा यार उस वक्त जो है ना सिर्फ पकौड़े तल लेंगे या जो बेसिक चीज़ें चाय बनानी है वो कर लेंगे, सारे खाने इस वक्त पक जाएं. खानों से हमें याद आया आज का हमारा पैनल जो आपसे गुफ्तगू करेगा, इट्स अबाउट ओबेसिटी. हम पूरे मिडल ईस्ट में ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक में देखते हैं ओबेसिटी इज़ बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम. ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक में बल्कि वेस्ट में भी देखा गया है. अमेरिका में, यूरोप में लोग समझते हैं कि हमारा जो फूड है वो जंक फूड है, उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है. तो आज की हमारी हेल्थ आवर गुफ्तगू में लेट्स फाइंड आउट कि अगर आप माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट के डिटॉक्स की बात करते हैं इन द मंथ ऑफ रमदान, कैन वी अडॉप्ट हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स. और वो क्या चीज़ें हैं जो हमने शायद कंटिन्यू करनी है, नहीं कर सकेंगे. बहुत सारे लोग प्री रमज़ान कीटो डाइट पे थे. कैन वी डू कीटो ड्यूरिंग रमज़ान? यानी अगर आपने 14 घंटे का रोज़ा रखना है, वैसे भी कीटो में 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, तो क्या इस गर्मी के मौसम में आप कीटो के साथ रोज़ा, सहरी और इफ्तार कर सकते हैं? दैट्स गोइंग टू बी द बिग क्वेश्चन. इसके अलावा भी बहुत सारी टिप्स होंगी, ख़ास तौर पे अगर आप वेट मैनेजमेंट चाहते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल चाहते हैं. तो आइए मिलते हैं जी हमारे एक्सपर्ट्स हैं. आज ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हिना अनीस हमारे साथ हैं, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं. इसके अलावा अभी शी इज़ ऑल्सो रिटर्न फ्रॉम अमेरिका आफ्टर कंप्लीटिंग वेरियस कोर्सेज इन एस्थेटिक्स. बहुत शुक्रिया हिना फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस. आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर निदा अली, हु इज़ अ कीटो डाइट कंसल्टेंट. यानी हर स्पेशलिटी इज़ कि ये समझती हैं कि कई लोग कीटो भी गलत अंदाज में कर रहे हैं, तभी इसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात उठा रहे हैं. सो व्हाट्स द राइट कीटो फॉर यू, विल फाइंड आउट थ्रू डॉक्टर निदा. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस. और आप ही के साथ ऑफ कोर्स इन तमाम चीज़ों को अगर हम हिकमत नबवी की नज़र से देखते हैं और हम ये देखें कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, उनकी ज़िंदगी में जो डाइट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड उनकी अपने अमलियात थे, उनको हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह ला सकते हैं. और क्या इन चीज़ों को जो हमारी आज की रविश है अगर उससे टेस्ट किया जाए, अगर पैमाना वो हो तो क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं. इस बारे में हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब. अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए. एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट फ्रेंड ऑफ ऑल टाइम्स, जो कि हमेशा मेरी पसंद का और आपकी पसंद का कलाम पढ़ती हैं और बहुत सारी फरमाइशें इनके लिए ऑलरेडी आ रही हैं. हमारे साथ मौजूद हैं जुवेरिया सलीम. अस्सलाम वालेकुम जुवेरिया. वालेकुम अस्सलाम. जुवेरिया जल्दी से बताओ आज सहरी में क्या खाया? आज सहरी में मैंने खाया अंडा पराठा. यार ये पराठे के बगैर मुझे लगता है पाकिस्तान में ना सहरी नहीं होती. सहरी नहीं होती. और ख़ास तौर पे अम्मी करने नहीं देती. अम्मी को लगता है कि लंबा रोज़ा है और आपका और मेरा काम आवाज़ का है. मेरी अम्मी अगर मैं सहरी में पराठा ना खाऊँ ना तो मेरी ट्रांसमिशन देख के कहती तुम्हारी आवाज़ नहीं निकल रही थी, आज बहुत ही कोई वीक आवाज़ आ रही थी, सिद्रा कुछ खा पी के रखो रोज़ा. अंडा पराठा. तभी आपने अंडा पराठा खाया? बिल्कुल ऐसे ही. वेरी गुड. अच्छा जी, सबसे पहले बात शुरू करते हैं हिना से. हिना, बहुत सारे लोग इरादा करते हैं और ये कहते हैं ना ये पहला रहमतों का अशरा है. इसके पहले 2-3 रोज़ वो इरादे हमारे कामयाब भी होते हैं, जब हम कहते हैं हम मीठा शरबत नहीं पियेंगे, पकौड़े नहीं खाएंगे. तीसरे या चौथे रोज़े, आज तीसरा रोज़ा है माशाल्लाह, हम फ़ौरन कहते हैं लाना ज़रा पकौड़े की प्लेट ज़रा इधर करो. तो किस तरह साबित कदम रहें? देखें, सबसे पहली बात तो आपको भी रमज़ान मुबारक. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है. माल की ज़कात, हम माल को कैसे प्योर करते हैं? ज़कात दे के करते हैं. अब बारी आई हमारे जिस्म की, तो पूरे 12 महीनों में से 11 महीने हमने खाना है, उस तरीके से रहना है और इस एक महीने में हमने अपने जिस्म की ज़कात देनी है. इसका स्पिरिचुअल तो ये मीनिंग हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा इबादत करनी है, अल्लाह ताला से कनेक्शन में रहना है. ये वो महीना है, बरकतों का महीना है, दुआएं कबूल होंगी, हर चीज़ जो हम मांगेंगे हमें रब ताला हमें देंगे, फरमाएंगे.
بٹ ہمیں جسم کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے, ہماری جو باڈی ہے اس کو ڈیٹاکس کرنا ہے. ایکچولی جو سائنس ہے وہ اسلام پہ ڈپینڈ کرتی ہے. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہو گئی, ہم نے یہ بھی سنا کہ اس وقت پوری دنیا میں سب لوگ 2 دن فاسٹ کر رہے ہیں. صحیح. ہمیں یہ پورا منتھ ہماری باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے دیا, ریسیٹ کرنے کے لیے دیا. اگر اس منتھ کا ہم اچھی طریقے سے فائدہ اٹھا لیں گے, مائنڈفل ایٹنگ کریں گے, تو ہم اس منتھ کے بینیفٹ پورے آنے والے 11 مہینے ملیں گے. اوبیسٹی ختم ہو جائے گی, ڈائبٹیز کنٹرول ہو جائے گی, بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا, جو ہماری ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں وہ مینیج ہو جائیں گے. ہم مائنڈ, باڈی اور اسپرٹ کو ہماری ایک ساتھ ہم کنیکشن میں لے آئیں گے. اچھا, ایک چیز جو بڑی واضح ہو جاتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم کتنی ایکسٹرا ایٹنگ, منچنگ یا اسنیکنگ کرتے ہیں. یعنی جب 16 گھنٹے ڈاکٹر نے کہا نہیں کھا رہے ہوتے یا 14 گھنٹے کا جیسے روزہ ہے, تو ٹھیک ہے آپ کو بھوک پیاس کا احساس تو ہے, لیکن a lot of it is also unnecessary. لیکن میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیٹو کرتے وقت, کیونکہ you've always propagated and said کہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں, کیٹو میں غلطی کیا کرتے ہیں لوگ؟ کیٹو میں غلطی یہ کی جاتی ہے کہ یہ سوچا جاتا ہے کہ صرف ہمیں فیٹ لینا ہے. چیز کے بارز کھائے جا رہے ہوتے ہیں, اس کے سلائسز کھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فیٹ کھانا ہے. کیٹو کا جو مین چیز یہ ہے کہ آپ کو گڈ فیٹس لینے ہیں. ٹھیک ہے, اولیو آئل میں کھانا کوک کرنا ہے, گڈ فیٹ, ایووکاڈو میں گڈ فیٹس ہوتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ گڈ فیٹس کن کن چیزوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پمپکن سیڈز ہوتے ہیں, اس میں گڈ فیٹس ہوتے ہیں. سیلڈ کے باؤل کھانا ہے ڈیلی, تاکہ جو بھی آپ چیزیں لے رہے ہیں وہ فلش آؤٹ ہو سکیں, آپ کے جو لیور ہے وہ کلین رہے, آپ کی کڈنیز کلین رہے. پانی بہت زیادہ پینا ہوتا ہے. تو یہ ساری نٹس کھانے ہوتے ہیں ڈیلی. مطلب جب آپ اتنا ہیلدی کھا رہے ہیں, آپ سیلڈس کھا رہے ہیں, آپ المنڈس کھا رہے ہیں, آپ والنٹس کھا رہے ہیں, تو کس طرح سے یہ انہیلدی ہے؟ مجھے یہ چیز تھوڑی سی لیکن مجھے لگتا ہے کہ کئی لوگ جب اس پہ اعتراض کرتے ہیں ڈاکٹر ندا, وہ کہتے ہیں کہ ایک پورا فوڈ گروپ, یعنی کاربوہائیڈریٹس جو باڈی کو شوگرز چاہیے, آپ کی برین کو شوگرز چاہیے. مثال کے طور پہ جو لوگ زیادہ چاقو چوبند والا کام کر رہے ہوتے ہیں, دے نیڈ برین فوڈ, اینڈ کاربس کے بغیر وہ کیسے ہوتا ہے؟ کاربس ہم کٹ ڈاؤن نہیں کرتے, کچھ گرامز ہوتے ہیں کاربس کے جو ہم دیتے ہیں, اور ہمارا جو برین ہوتا ہے اس کو جو فوڈ ملتا ہے وہ فیٹس کے تھرو ملتا ہے. اٹس ناٹ گلوکوز. صحیح. ہمارا برین گلوکوز سے نہیں چلتا, ہمارا برین چلتا ہے فیٹس سے. اوکے, ٹھیک ہے, تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے جس کو آپ نے کریکٹ کیا. اچھا, لیکن پھر ایک سوال بیفور آئی موو ٹو آغا صاحب, کئی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں, بلکہ یہ بڑا کامن ہے لوگوں کے ساتھ مسئلہ, کہ بال کیوں گرنے لگتے ہیں جب آپ کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں, اور لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی بال گریں گے اس میں. بالکل, بال اس لیے گر رہے ہوتے ہیں کہ پراپر چیزیں نہیں لے رہے ہوتے. اگین میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ بون براتھ بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں کولیجن ہوتا ہے جو آپ کو ڈیلی پینا ہے 1 کپ. ناٹ اونلی ان کیٹو, آپ دوسری ڈائٹ میں بھی ڈیلی لے سکتے ہیں. 1 کپ آپ کو ڈیلی ڈنر کے ساتھ وہ لیں, اس سے آپ کی اسکن بھی اچھی ہوگی, بال بھی اچھے ہوں گے. ویسے پرسنلی میں نے ٹرائی کیا, ڈاکٹر ندا کی بائی دا وے سروسز بھی ہوتی ہیں, اور میں شروع میں ان سے یہی کہہ رہی تھی, گرمیوں میں شاید لینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے سوپس, لیکن آئی ہیو ٹرائیڈ ہر سوپس ان دا منتھ آف جب ونٹر منتھس تھے, اینڈ دے آر ایکسلنٹ, سو یو کین گو فار. جب آپ ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو رات میں تھوڑے انرجی لیولز لو ہو جاتے ہیں, تو اور بھوک لگتی ہے, آپ کو پتہ نا, لیٹ نائٹ کریونگ, تو اس میں اگر آپ نے وہ 1 کپ گرم کر کے پی لیا تو وہ آپ کے لیے صبح تک کے لیے بہت ہوتا ہے. اور ویٹ ریڈکشن صبح مشین پہ آپ کا بالکل ½ kg 1 kg گیا ہوا ہوتا ہے, اور آپ نے کچھ کھایا نہیں رات میں, تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. کیونکہ یہ اتنا پاپولر ٹاپک ہے اور آپ کی بہت سارے اس پہ کامنٹس آئے ہیں. آغا صاحب آپ بتائیے کہ طب نبوی کی نظر سے اگر کسی کا وزن زیادہ ہو اور وہ وزن کم کرنا چاہتا ہو, ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف جائیں, تو کیا ٹپس دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض یہ کروں گا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نسخہ پوری دنیا کی تمام طب پر جتنے بھی رواج یہاں پر علاج کے قائم ہیں, سب پر میرے مولا کا ایک نسخہ بھاری ہے. اب دنیا اس طرف پلٹ کر دیکھ رہی ہے, نبی مکرم کے اس قول پر ریسرچ کر رہی ہے. سب سے پہلے میں قرآن پاک کا ایک ارشاد سب کی خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ کھاؤ پیو کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. یہ جو اسراف ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ اسراف کے معنی یہ ہیں کہ یعنی کہ اتنا نہ کھاؤ کہ اپنے اوپر ظلم کر لو, بیماریاں پیدا ہو جائیں. کھاؤ پیو, اللہ نے اجازت دی, لیکن اسراف مت کرو. اب یہاں پر آسانی پیدا کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. میرے مولا نے فرمایا کہ اپنے معدے کے 3 حصے کیجئے. پہلا حصہ غذا کے لیے, دوسرا حصہ
پانی کے لیے، تیسرا حصہ آکسیجن کے لیے، ہوا کے لیے. خالی رکھیں یعنی ہاں اپنا اب پیٹ بھر اچھا جانا. اب اگر سدرا اس کی پرسنٹیج نکالتے ہیں تو آپ یقین کریں، آپ حیران ہو جائیں گی. 33.3 غذا، 33.3 پانی، 33.3 ہوا. اب 33 پوائنٹ تو یہ 50% سے بھی نیچے جاتا ہے، یعنی کہ آدھے پیٹ سے بھی اگر آپ نیچے ایک تہائی کم کھاتے ہیں، آپ یقین کریں، اور اس کے بعد آپ کچھ توقف کے بعد پانی پیتے ہیں، آپ وہ بھی گرم، آپ یقین کریں دنیا آج اس کو یوز کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے. تمام بیماریوں کا حل میرے مولا کے ان 2-3 باتوں کے اندر موجود ہے. شوگر والے کی شوگر نہیں بڑھے گی، میری گارنٹی ہے، کر کے دیکھ لیں شوگر اچھا والے. یہ بڑی آپ نے زبردست بات کہی ہے. اب میں اس کو ذرا اگر ماڈرن ڈے ہم جیسے بہت سارے لوگ آرڈر کر رہے ہیں، باہر ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں یا اپنی پلیٹ میں بھی کھانا نکالتے ہیں، ہے نا، تو یہ پورشنز ہم نے کیسے سیٹ کیے ہیں؟ لائک مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ پیٹ اگر کہہ بھی رہا ہوتا ہے، اور ہم ایک جملہ بڑا کامنلی سنتے ہیں کہ پیٹ بھر گیا ہے، نیت نہیں بڑھی ہے، تو ہم کھائے چلے جا رہے ہیں، تب کیا کریں؟ دیکھیں بہت آسان سا یہ طریقہ ہے، جس طرح ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ پانی سب سے پہلے پینا ہے، پہلے پانی پینا ہے، اور کھانا کھانے کے 40 منٹ بعد تک پانی نہیں پینا. یہ تو ایک رول بنا لینا ہے. ٹی، کافی، واٹر کچھ بھی نہیں پینا 40 منٹس تک جب آپ نے فوڈ فنش کر لیا. ایک تو یہ ہو گیا. کھانے سے پہلے 15 منٹ پانی پئیں، وارم واٹر پئیں. اب پورشن کیسے پلیٹ میں بنائیں؟ ہر اس فوڈ کا انتخاب کریں سب سے پہلے کہ ویجیٹیبلز لے لینی ہے آپ نے، کوئی بھی تازہ ویجیٹیبلز، ہاف پلیٹ فل کر لینی ہے. اس کے ساتھ میں مسکرائے اس لیے رہی ہوں، یہ جو پورشن والی پلیٹ بتا رہی ہے نا، یہ میں ایسے ہی بناتی ہوں نا، لیکن پھر میں کہتی ہوں مجھے 2-3 پلیٹیں دے دو. اچھا پلیٹ کا سائز چھوٹا کر لیتے ہیں. بہت ساری ایسی مائنڈ ٹیکنیکس ہیں جو ہمیں یوز کرنی پڑتی ہیں. پلیٹ کا سائز چھوٹا کر لیتے ہیں. پھر جو دوسری بات بڑی پیاری ہے کہ فوڈ ڈائجسٹیبل کیسے ہونا چاہیے، اس کو بولز میں لیں. بول کے اندر اگر ہم لیں گے تو بہت ساری چیزوں کو مکس کر کے ایک ساتھ لے لیں. جیسے آج کل ایک بڑی زبردست چیز چلی ہوئی ہے بدھا بول کے نام سے، اگر آپ بچوں کو بنا کے دیتے ہیں، دے ایبسلیوٹلی لو اٹ. رادر دین کہ آپ ان کو کیکس، بسکٹس اور چپس والے سنیکس دیں، آپ ان کے لیے ایک زبردست ہیلدی بول بنا سکتے ہیں جس میں ان کی فیوریٹ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو آپ کاٹ کر دیں. ہمارے گھر میں تو بڑا کامن ہے، مائی نیس اینڈ مائی نیفیو لو اٹ. وہ آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ فریج میں ان کے لیے کھیرا، ککڑی، گاجر یہ سب کٹی رکھی ہوئی اپنی مرضی سے لیا، اینڈ دیٹس اے بیسٹ ہیلدی اسنیک. پڑا آغا صاحب، یہ میرے خیال میں ہم سب کے دل کی آواز ہوتی ہے، یعنی کسی کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی قسمت پہ رشک آتا ہے اور اس سے پھر اپنی عرضیاں دے کے بھیجتے ہیں. آج خاص طور پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ خاص مہمان، یہ تحفہ ہمیں بھیجتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ. آپ کو لگتا ہے کبھی کبھار، یعنی آج سے پہلے شاید یہ باتیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی جہاں ہم بہت ساری چیزوں کو کریکٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنے لائف سٹائل کو کریکٹ کرنا، صحت اور اپنے وزن کے معاملات کو بھی اس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سنت کو دیکھا جائے، عرب کی گرمی کو امیجن کیا جائے، صرف کھجور، پانی، دودھ، اس پہ پورا دن روزہ رکھنا، یہ کیسے ممکن ہوتا تھا؟ اور آج ہم اتنی ساری نعمتوں کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مجھے فیل نہیں ہو رہی انرجی، میں کیسے کام کروں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے سدرا، ایک تو ہم نے رمضان کے مہینے کا مطلب صحیح سمجھا نہیں. رمضان کے مطلب یہ ہیں کہ بھوک اور پیاس کو محسوس کیا جائے. اچھا، اس بھوک اور پیاس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اس شفا کا ہمیں پتہ ایسے چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے سے صحت حاصل کر لو، یعنی کہ روزے میں صحت ہے. اچھا، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کتابیں طب نبوی کی یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابیں اگر اٹھا کے پڑھا جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے تو دسترخوان پہ صرف کھجور ہوتی تھی اور پانی ہوتا تھا. اس سے میرے مولا روزہ افطار کرتے تھے. یا عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو کا ستو بھی ہوتا تھا، اور رات کو دودھ ہوتا تھا اور پھر کھجور ہوتی تھی. اب یہ راز کیا دیا مولا نے؟ یعنی کہ اگر آپ کھجور اور دودھ کا کمبینیشن سحری میں بنائیں گے، دن بھر آپ کو ویکنس نہیں ہوگی. اور اگر آپ شام کو جیسے ہی افطار کریں گے، جو کا ستو معدے کی حرارت کو اور جگر کی حرارت کو ایک دم سے کم کرتا ہے، کیونکہ دن بھر آپ نے دھوپ اور گرمی برداشت کی. اب آپ کے معدے میں اور جگر میں حرارت بڑھ چکی ہے. اس کو کم کرنے کے لیے
جو کا ستو بہترین غذا ہے کیونکہ 70 قسم کے امراض کی دوا ہے یہ. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آج کہتے ہیں کہ بھئی گوشت کی سورس اور گوشت میں ہر طرح کی پرابلمز، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ویجیٹیرین ہو جائیں. ایک چھوٹا سا سوال بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر ندا آپ کے لیے، کیا ویجیٹیرین لوگ کیٹو کر سکتے ہیں؟ اور اگر کریں تو بہت کم آپشنز ہیں یا کیا کیا جائے؟ نہیں، بالکل کر سکتے ہیں. انفیکٹ میرے پاس ہیں کچھ کلائنٹس جو ویجیٹیرین ہیں اور آپشنز بھی کافی اچھے خاصے ہوتے ہیں. بہت مزے کے اسپنچ پوری ہوتی ہے، پالک پنیر ہوتا ہے، بھنڈی ہے، بینگن ہے، بہت زیادہ آپشنز ہیں. ویسے اف دیر 2 ویجیٹیبلز جو میں پورا سال بلا ناغہ صبح دوپہر شام کھا سکتی ہوں، ایک پالک ہے اور ایک بینگن ہے. آئی لو اٹ ایبسلیوٹلی. اور ان سے بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں، لزانیہ بن جاتا ہے، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. ہاں، یعنی وہ آپ کو ویسے بھی بار بار کہتے ہیں نا کہ جب کدو مولی پیزا بن سکتا ہے تو آپ زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ امپاسبل ہے یہ چیزیں تو آپ ذرا مینیو چیک کریں. یہ آپ کے پاس ہیلدی آلٹرنیٹیوز، گلٹ فری آلٹرنیٹیوز موجود ہیں. اور جی آج جو الفریڈو پاستا بن رہا ہے وہ بھی کافی گلٹ فری ہے کیونکہ روزے ہیں، تھوڑا اہتمام بھی ہونا چاہیے. تو مجھے بتائیں سمیہ کس طرح بڑھ رہی ہے تیاری؟ مجھے لگ رہا ہے آپ پاستا بوائل کر رہی ہیں اس وقت. یس، پاستا بوائل کرنے کے لیے بھی ہم نے پانی چڑھایا ہوا تھا. ابھی اس کے اندر پاستا ڈال دیں گے اینڈ وی ول لیو اٹ ان دیئر فار اباؤٹ 7 منٹس تاکہ ہلکا سا الدانتے رہے. آئی لو دس ورڈ، میں ابھی کہنے ہی والی تھی. یہ الدانتے جو ہوتا ہے نا، اس کو پتہ کرنا بڑا مشکل ہے. یہ ذرا بتائیں کہ جو نئے پکانے والے ہیں وہ کس طرح میجر کریں کہ پاستا الدانتے ہے؟ سمپل سے اس کو آپ ہلکا سا ماؤتھ میں لے کے دیکھیں. اٹ شوڈ بی لائک بیسکلی الدانتے کا مطلب کیا ہے؟ اٹ مینس ٹو دا ٹوتھ. تو جب آپ اس کو کھائیں گے اٹ شوڈنٹ بی ویری سافٹ اینڈ اٹ شوڈنٹ بی ویری ہارڈ جو آپ کو اوریجنل اس کے اسٹیٹ میں ملتا ہے. بالکل. تو اٹ شوڈ بی جسٹ اے لٹل بٹ کرنچی. تھوڑی سی ریزسٹنس اس میں ہونی چاہیے. 80%, 75% to 80% cooked ہو. اور جس طرح آپ جب چاول ابالتے ہیں تو کہتے ہیں نا ایک کنی چھوڑ دیں، یہ ایک کنی پاستا چھوڑ دیں، یہ وہ والی چیز ہے. الدان پینل بات ہو رہی تھی کیٹو ڈائٹ کی. اگر آپ ویجیٹیرین ہیں آپ تب بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کیٹو سوٹ نہ کرے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ دے سڈنلی گیٹ ریئیکشنز ان دا باڈی اور پھر ان کے ڈاکٹرز ان کو صلاح دیتے ہیں کہ وہ کیٹو کو کنٹینیو نہ کریں، ہے نا. ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں who needs to be very very careful about it؟ اچھا، وہ لوگ جن کا بہت ہی شارٹ ٹرم گول ہوتا ہے، مینز انہیں شارٹ ویٹ لوز کرنا ہوتا ہے، لائک ان کا ٹارگیٹ کم ہوتا ہے، 5 to 10 kgs ہوتا ہے، ان کو میں ریکمینڈ بالکل بھی نہیں کروں گی کہ آپ کو کیٹو کرنی چاہیے. بچے، ٹین ایجرز اسپیشلی کیٹو نہ کریں. ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بچوں کی بہت ہوتی ہے. کچھ بچے یس چائلڈ اوبیسٹی بھی ہمارے پاس ہے اور پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کیٹو کروا دینا بہت ہی ایزی میتھڈ ہے ان کی اوبیسٹی کو ختم کر دینے کا. تو یہ ان کا نرشمنٹ پیریڈ بھی ہوتا ہے ایٹ دا ادر ہینڈ. تو اگر انہوں نے کیٹو سے شروع کر دیا اپنی باڈی میں اور بالکل ہیلدی کاربوہائیڈریٹس ختم کر دیے تو ان کی فزیکل جو کہ نرشمنٹ ہو رہی ہوگی اس پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. اگر آپ کا وزن ہلکا پھلکا بڑھا ہوا ہے، آپ اوبیسٹی کی طرف نہیں ہے، تو پرابیبلی یو شوڈ گو فار ادر آلٹرنیٹیوز. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پریگننٹ ہیں، یو ول بی نیڈنگ، پریگننسی کے بعد آپ لیکٹیٹنگ مدر ہیں، یو ول بی نیڈنگ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ان یور لائف. جس طرح ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار کرتے تھے ڈیٹ سے، کھجور سے، اوٹس یوز کرتے تھے. تو یہ سب ہیلدی کاربوہائیڈریٹس ہیں جن کا رمضان میں استعمال ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. ریلیٹیولی کیٹو میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹائم فریم ہوتا ہے ہمارے روٹین ڈیز میں وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن رمضان میں کیونکہ ہم پورا دن ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں اور فاسٹنگ پر ہوتے ہیں تو ہمیں سحر کے وقت کچھ ہیلدی کاربوہائیڈریٹس لینے چاہیے. اوکے، سو یو آر اے پروپوننٹ آف ہیلدی کاربس، Yes. کمپلیکس کاربس، Complex آپ کو پورا دن carbohydrate. آپ کو ایک فل فیلنگ دے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کیٹو کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی 14-16 گھنٹے کی فاسٹنگ ہے. بالکل. سو ایسا نہیں ہے کہ اس وقت آپ ایکٹیو نہیں ہوتے. لیکن آپ کے لیے میرا سوال ہوگا ڈاکٹر ندا، جو لوگ چائے کافی کے بہت شوقین ہیں اور ڈیری کیونکہ آپ نہیں لیتے ہیں کیٹو میں، اسٹرکٹ کیٹو میں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو چائے کافی نہیں لیتے وہ بلیک کافی لے سکتے ہیں، گرین ٹی لے سکتے ہیں. یہ دونوں آپشنز ان کے لیے ہوتے ہیں. صحیح. اور بلیک ٹی بھی لے سکتے ہیں. چائے اگر کریو کر رہے ہوں تو کیا وہ کریم میں یا کسی چیز میں؟ بالکل، کریم جو نارمل لو کارب کریم ہوتی ہے اس میں اگر تھوڑا سا روم ٹیمپریچر واٹر ہم ایڈ کر لیں تو وہ ایک ملک کا فارم بن جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو پھر اسے آپ ٹی میں ایڈ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے آئلز اور وہ ڈالیں کیونکہ وہ بلٹ پروف کافی تو ایک کمپلیٹ میل کا ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ آپ وہ لیں، آپ ایک نارمل کریم کافی بھی لے سکتے ہیں. اچھا، مجھے بتائیں ڈاکٹر ندا، جو کیٹو سویٹس ہیں یعنی ڈیزرٹس ہیں اس میں کیا استعمال ہو رہا ہوتا ہے؟ یعنی از دیٹ دیر از این آلٹرنیٹیو فار شوگر یا کیا استعمال کرتے ہیں؟
اسٹیویا یوز کرتے ہیں, شوگر کا آلٹرنیٹیو ہے, اور وہ صرف کیٹو میں نہیں, آج کل کافی لوگ ویسے بھی اس کو یوز کر رہے ہیں ہیلدی آپشن کے طور پر. مونک فروٹ آتا ہے وہ یوز کرتے ہیں, تو وہ بالکل شوگر کی طرح ہی ہوتا ہے. بالکل آپ اسے ڈیزرٹ میں یوز کرتے ہیں, کریم میں ڈیزرٹ بنتا ہے, کیٹو ڈیزرٹس بہت مزے کے بنتے ہیں. صحیح. آپ مجھے بتائیں آغا صاحب, طب نبوی کی نظر سے ہم تو فروٹ بھی کھاتے ہیں, تو اگر ہمیں پھیکا لگتا ہے تو اوپر سے شکر ہم ڈال دیتے ہیں. شکر کے بارے میں طب نبوی کیا کہتی ہے؟ یعنی شکر کو پریفر کیا جاتا ہے, زیادہ مٹھاس کھائی جائے, یا جو چیزیں نیچرلی میٹھی ہیں, مثال کے طور پہ میٹھا فروٹ ہے, باقی چیزیں, اس کا استعمال کیا جائے؟ دیکھیے گڑ کی شکر ہوتی تھی پہلے, اب تو یہ وائٹ شوگر آ گئی ہے, تو گڑ کی شکر کے لیے کہیں پر بھی منع نہیں کیا گیا. اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا نقصان بہت ہی کم ہے. اس کے کئی فائدے ہیں, جیسے لنگس کو بہت طاقتور بنا دیتی ہے, اور حافظے کو بہت قوی کرتی ہے, بخار کو اتار دیتی ہے. اگر بخار کے مریض کو آپ گرم پانی میں گڑ کی شوگر مکس کر کے, اگر گڑ کی شوگر بھی ریفائن ملتی ہے, اگر آپ گڑ کی ڈلی جو براؤن کلر کی ہوتی ہے اس کو توڑ کے تھوڑا سا مکس کر کے بخار کے مریض کو پلائیں گے, 2 سے 3 دفعہ آدھے گھنٹے سے پلائیں, بخار اگر 106 بھی ہے آسانی اتر جائے گا. اچھا, اس کی یہ کیا تاثیر ہے گڑ کی کہ جس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے؟ دیکھیے گڑ میں اللہ رب العزت نے بہت ساری شفا رکھی ہے, اور اس شفا کی وجہ سے چونکہ وہ بیکٹیریا جو ہے وہ کل کرتا ہے. گڑ بھی, جیسے کھجور بھی بیکٹیریا کو کل کرتی ہے, اور شہد بھی بیکٹیریا, اینٹی بیکٹیریل بیکٹیریا کو مار دیتا ہے. تو یہ جو چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں انسان کی شفا یابی کے لیے, کلونجی شفا یابی کے لیے ہے, شہد شفا یابی کے لیے ہے, شگر شفا یابی کے لیے ہے. اب جیسے سبزیوں میں کدو شفا یابی کے لیے ہے. کدو سے بہت سارے امراض, اب تو سائنس کو پتہ چل گیا کہ بلڈ پریشر بھی کنٹرول کرتی ہے. کدو سے حافظہ بے انتہا قوی ہوتا ہے. کدو سے اور بھی دوسرے امراض جیسے موٹاپے کا مرض ہے وہ بھی دور ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں جو اللہ رب العزت نے جو آپ کی بیماریاں دور کرنے کے لیے بنائی ہیں, اگر ہم اس کو بآسانی استعمال کریں. اچھا دیکھیں, کہیں پر بھی پرہیز کا جو لفظ آتا ہے طب نبوی میں, پرہیز کی جو حد ہے وہ یا تو 11 دن ہے یا 14 دن ہے. صحیح. 14 دن یا 11 دن سے زیادہ نہیں. پرہیز کے جو معنی طب نبوی میں لیے جاتے ہیں, یعنی کہ زندگی بھر, میرے مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی بھر آپ نے جسم کو جن چیزوں کا عادی بنا رکھا ہے, پرہیز کے اندر وہ تھوڑا سا آپ اس کو دیں. صحیح. اگر نہیں دیں گے تو نئی پرابلمز آپ کے اندر کھڑی ہو جائیں گی. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ نوشن. اچھا جی, یہ ہماری گفتگو چلتی رہے گی, آپ کے سوالات بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. پانی کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہتی تھی, ہے نا. ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو دن میں ایٹ لیسٹ 2 سے 3 لیٹر پانی پینا چاہیے. جب روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے, افطار کے بعد کس طرح اسپیس آؤٹ کریں کہ آپ کو 8 گلاس یا 10 گلاس آپ پی پائیں؟ کم از کم بہت آسان ہے سدرا. غلطی ہم یہاں کرتے ہیں کہ جب افطار ہوتا ہے اسی وقت دین اینڈ دیر اتنا ٹھنڈا پانی, شربت یہ پی لیتے ہیں کہ وہ پانی جا کے ہماری کڈنی کو اوور لوڈ کرتا ہے, پھر پورا وقت بریک دے دیتے ہیں. یہ نہ کیا جائے. جس طرح میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ افطار کے وقت اتنا بہترین قہوہ ہے, سونف اور کشمش کا, وہ بنا لیا جائے اور نیم گرم پیا جائے. جس طرح ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا, نیم گرم پانی پینے کو میں ہمیشہ پروموٹ کرتی ہوں. نیم گرم پانی آپ کے مسلز میں جاتا ہے, ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے. اور ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ افطار کے بعد لیمن ہو گیا, پودینہ ہو گیا, ایک ایپل کاٹ کے اس کا ایک جار بنا کے رکھیں. 1 لیٹر کی 2 بوٹلز بنا کے رکھیں. بیچ میں بڑا ٹرینڈ بھی تھا اس کا, اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈیٹاکس واٹر بہت ہوتا تھا جس میں پودینہ اور ہم دیکھتے تھے لیمن ڈالا ہوا ہے. وہ فیشن کے لیے بس لوگوں نے ہاتھ میں بوٹلز رکھی ہوئی ہوتی تھی, پیتے وہ اس وقت بھی نہیں تھے. لیکن اس رمضان آپ کو یہ پریکٹس کرنی کہ افطار سے پہلے ہی بنا کے رکھ دیا. ہاف گلاس آپ نے ہر 1 گھنٹے میں پینا ہے, آدھا گلاس 1 گھنٹے بعد پئیں, تو آپ کا افطار سے لے کے سحری تک کا وہ جو پانی کی کنزپشن ہے باڈی میں ایزیلی چلی جائے گی اور پوری ہو جائے گی. ہر گھنٹے پہ آپ 1 گلاس لیں پانی, تو وہ بہت اچھا رہتا ہے آپ کے پورے دن کی فاسٹنگ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان میں پانی نہیں پیا جاتا, تو سحری میں وہ 2 گلاس پی لیں, اور پھر وہ پورے روزہ کھولنے کے بعد ہر گھنٹے پر 1 گلاس پانی لے سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹس اے گڈ وے ٹو سورٹ آف ڈیوائڈ اٹ آؤٹ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا اقبال, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. یا رمضان مبارک آپ کو. بہت بہت مبارک ہو. پہلی دفعہ آپ سے رمضان میں بات ہوئی ہے. آغا صاحب کو سلام ہو, آپ کے مہمان کو بھی سلام ہو. سدرا, آغا صاحب سے تو ہمیں بڑی انفارمیشن ملتی ہے, لیکن آج میں آغا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے؟ تھوڑا سا والیوم اگر بڑھا دیا جائے یا کی آواز کا. ہلو جی اب فرمائیے. اب آ رہی ہے آواز؟ جی بالکل.
हाँ, तो मैं ये कह रहा था आगा साहब से, मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए हम वजन कम करने की जब बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली होता ये कि रमजान में कुछ लोग वजन पुट ऑन कर लेते हैं, क्योंकि वो जब वो अफ्तारी में इतना कुछ खाने लगते हैं, तेल की तली हुई चीजें और पता नहीं क्या क्या, उसके बाद फिर और भी सब कुछ। तो एक तो इनसे मुझे सवाल ये करना है कि अगर मुझे अपना वेट बैलेंस करना, मैं अफ्तारी अगर कर रहा हूँ भरपूर, क्या मुझे खाना खाना चाहिए, या और फिर सहरी में मुझे, अगर मैं सिर्फ अफ्तारी कर रहा हूँ तो फिर सहरी में मुझे क्या खाना चाहिए? अच्छा, मुझे लगता है याया, आई डोंट नो आपका एक्सपीरियंस क्या है, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ यू नो थोड़ा साइकोलॉजिकल होता है उस वक्त, आपका ये सारा माइंड गेम है। मुझे कल इत्तेफाक हुआ कि मैं कहीं पे मौजूद थी, मुझे इफ्तारी पे ऑर्डर प्लेस करना लगा, और वो 1 घंटा पहले, रोज़ा खुलने से पहले आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, और आपका दिल चाह रहा होता है कि अगर आप किसी बुफ़े, इफ्तार बुफ़े में हैं, तब भी आप बहुत सारी चीज़ें लेके आ जाएँ। आप जितना अपने यू नो दस्तरखान को पुरतकल्लुफ़ बनाते हैं, उतना ही मेरे ख्याल में आपके लिए डिनर पे जाना मुश्किल होता है। आपको लगता है कि बस यही खाना है, और फिर अपने आप को कह कि नहीं यार, मैंने पूरा दिन रोज़ा रखा था, आई डिज़र्व इट। सो लेट्स सी कि हमारे एक्सपर्ट्स इस पे क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आगा साहब क्या कहते हैं? देखिए, मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा और कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों ने रोज़े पे रिसर्च की। उनको मालूम चला कि जब आप रोज़े की हालत में रहते हैं, 10 घंटे भी उन्होंने कहा रहें तो काफ़ी है, लेकिन हम रहते हैं, हमारे मुल्क में 12, 14, 16 घंटे होता है। जब आप गशी की हालत में होते हैं, कमज़ोरी की, नकाहत की हालत में होते हैं, तो यकीन जानिए साइंसदान कहते हैं कि आपकी बॉडी जो है, आपके मोहलिक जो सेल्स हैं, मिसाल के तौर पे कैंसर के सेल्स हैं, टीबी के सेल्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, उनको खाना शुरू कर देते हैं। तो साइंसदानों ने मालूम किया कि अल्लाह ने रोज़े में इसीलिए शिफा रखी है कि वो सेल्स जो हैं वो बॉडी आपकी खा जाती है। 10 घंटे भी काफ़ी है, लेकिन हम 14 घंटे का फास्टिंग रख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, हम गलती कहाँ करते हैं? हम 14 घंटे उन सेल्स को खाने देते हैं बॉडी को, लेकिन जैसे ही रोज़ा अफ्तार करने का टाइम आता है, हम हलक तक, यहाँ से लेके हलक तक खा लेते हैं, और 2 दिन का या 4 टाइम का एक साथ खाना खा जाते हैं। वो मिस्टेक है हमारी, सही मेजर मिस्टेक। सबसे मेजर चीज़ तो यहाँ पे पोषण कंट्रोल है। आप खाएं बेशक सब कुछ, यकीनन आजकल लोगों के दस्तरखान पे पूरे घर वालों के लिए अगर ध्यान रख के बनाया जाए, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सबकी पसंद अलग अलग है, लेकिन आप जो भी खाएं उसमें थोड़ा सा मीज़ान, थोड़ी सी आपको मियाना रवि रखनी पड़ेगी। एनी पार्टिंग एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव? ये जो बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब, इट्स अबाउट स्टारवेशन। हाँ, कि आपकी बॉडी जब स्टारवेशन में होती है तो वो जितने भी आपके डिजीज़ कॉजिंग सेल्स होते हैं उन्हें खुद ही इनगल्फ कर रही होती है। सही। इस पे नोबेल प्राइज़ मिला है इस रिसर्च पर। ऑटोफेजीज को बोलते हैं, जो कि आपकी एंटी एजिंग है, एंटी कैंसर है। ये चीज़ ही कीटो में होती है कि आपको फास्टिंग में रखा जाता है ताकि आपकी बॉडी जो है, जो स्टोर्ड फैट है, वो उसी को फिर बर्न करना शुरू करती है एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं भी डिस्कस करना चाह रही थी। आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग कि आप वैसे इसको साइंटिफिकली देख लें या दीनी एतबार से देख लें, इस रोज़े के फ़वाइद कितने हैं कि जब आप अपने आप को अपने भूख में रखा, इट्स जस्ट नॉट कि आप अल्लाह के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने इसी में भी आपके लिए शिफा रखी है और आपके लिए बरकतें रखी हैं, है ना? एनी पार्टिंग एडवाइस? बिल्कुल यही है। और जो स्टार्टअप, जिस तरह याया ने भी पूछा, स्टार्टअप बहुत ही बेसिक होना चाहिए, वार्म वाटर या सौंफ का कहवा, और इसके साथ साथ सिर्फ अफ्तार पे आपको खाना है एक फ्रूट का बोल या चनों का बोल, आइदर वन, एक चीज़, और इसके बाद आप नमाज़ पढ़ें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दें, फिर आपने जो भी खाना है उसको पोर्शन में खाएं, जब तक आपकी बॉडी स्टार्ट हो चुकी होगी उस खाने को एक्सेप्ट करने के। अच्छा, वैसे दिस इज़ ब्रिलियंट एडवाइस एज वेल। मैं भी यही करती हूँ कि आप अपने मगरिब की नमाज को एज अ मिड पॉइंट लें या एज अ क्लोजिंग पॉइंट लें आपकी इफ्तार के लिए, कि उससे पहले आपने जो खाया, जो भी आपने थोड़ा बहुत खाया है, दैट इज़ इनफ, दैट इज़ योर इफ्तार। उसके बाद आप नमाज अदा करें और डायरेक्ट यू कैन गो टू अ हेल्दी डिनर, राइट? आई थिंक दैट्स ग्रेट एडवाइस। बहुत बहुत शुक्रिया हिना, निदा और आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा हैया